کیونکہ ماننے کے بعد تعظیم کا پہلا درجہ ہے. جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اب دیکھتے ہیں نبی کی تعظیم کون کرتا ہے. اللہ. پھر اس کے بعد عبادت کا درجہ. اب صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی عبادت ایک بندہ کرتا ہے اور وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتا تو عبادت قبول نہیں ہے. یہ بھی بات ہے. عبادت بھلے جتنی مرضی کر لے، ترتیب جو رب نے بتائی ہے اسی ترتیب سے چلنا پڑے گا. پہلے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری ہے، پھر اس کے نبی کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کی عبادت اور اس انداز میں عبادت کے مانتا بھی ہو اور اس انداز میں عبادت کے اس کے رسول کی تعظیم بھی کرتا ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان کس انداز سے کرتے تھے حضور کی تعظیم، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ مثال اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ سیاہ ستہ کی حدیث سے ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ جنگ کے لیے تیاری فرما رہے ہیں اور ادھر کفار کی طرف سے ایک جاسوس منتخب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ کہ محمد اور ان کا لشکر کیا تیاری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں اور وہ کیسے ہم سے لڑیں گے، تاکہ ہمیں پہلے پتہ چل جائے تو ہم ان کے لیے اچھے انداز میں جنگ کر سکیں. اب وہ جاتا ہے، 3 دن رہتا ہے اور 3 دن صحابہ کے اعمال دیکھتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں تیاری. اللہ. اور واپس آگے کہتا ہے خبردار ان سے جنگ کرنے کی سوچنا بھی مت، میں جو 3 دن دیکھ کے آیا ہوں تمہارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سوچنا بھی مت ورنہ مارے جاؤ گے. اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب میں پہلے دن وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ محمد کے جو صحابہ ہیں نا وہ محمد کا ادب ہی بہت زیادہ کرتے رہتے. کہا کیسے؟ کہا حضور یعنی ان کے جو نبی ہیں محمد ہے وہ بال کٹوا رہے تھے اور جو ان کے ساتھی تھے ان کے بال کا ایک حصہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے. اتنا ان کا محبت کا یہ جذبہ تھا. تو میں جب میں دوسرے دن دیکھ رہا تھا تو ان کے صحابہ تو اس قسم کے تھے، وہ وضو سے پانی سے وضو کرتے تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے ایک قطرہ بھی، بلکہ کوئی اپنے ہاتھوں پہ ملتا، کوئی چہرے پہ ملتا، کوئی بدن پہ مل لیتا تھا. کہا جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن میں نے دیکھا جب وہ لعاب دہن منہ کا تھوک پھینکتے ہیں نا تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو ان کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتے. تو جو اپنے نبی اپنے محمد کا تھوک نہیں گرنے دیتے، لعاب اور بال نہیں گرنے دیتے، وہ محمد کو کیسے گرنے دیں گے؟ ان سے لڑنے کی کوشش بھی محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. کہا ان سے لڑو گے؟ وہ ان کو پانی نہیں چاہیے جینے کے لیے، مصطفیٰ کا پیار چاہیے. اللہ. ان کو جینے کے لیے کھانا نہیں چاہیے، حسین کا نانا کافی ہے. وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. وہ ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں. یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو یہ ایسے محمد رسول اللہ کے باغ کے پھول ہیں، ان سے تم لڑنے کی کوشش کرو گے؟ یہ تو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. اللہ کہا ان سے جنگ نہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ادب کرتے ہیں صحابہ حضور کا، تو پھر ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوتے، حضور بیان فرما رہے ہوتے، اور جب حضور بیان فرماتے اور کسی کو کوئی صحیح سمجھ نہ آتی نا بات
تو وہ آگے سے صحابی پوچھتے راعینا، یہ لفظ کہتے راعینا، یا رسول اللہ رعایت کیجئے، دوبارہ بتلا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ صحیح لفظ تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتلا دیا کرتے تھے، لیکن کچھ منافقین تھے جنہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر کہنا شروع کر دیا، کہتے راعینا، کھینچتے، جس کا مطلب چرواہا ہوتا، حضور کو کہتے۔ اچھا ایک مجھے بات بتائیے، کیا حضور نے کبھی بکریاں نہیں چرائیں؟ چرائی ہیں نا، لیکن دیکھو رب نے ان منافقین کو کیا کہا جنہوں نے مصطفیٰ کو چرواہے کے لفظ سے بات کی، کہا لا تقولوا للمنافقین، لا تقولوا، مومنوں منافقوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، وللکافرین عذاب علیم، وہ تو کافر ہو گئے، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ اب تم صحابہ سے میں کہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، آئندہ یہ راعنا جو صحیح لفظ ہے نا یہ بھی نہیں کہنا، کیونکہ اس کو کھینچ کے کوئی دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے۔ تو جس لفظ کا صحیح معنی بھی ہو اور کوئی غلط معنی بھی ہو، فرمایا وہ غلط کی وجہ سے صحیح والا بھی نہیں کہنا، صحیح والا بھی نہیں کہنا، کیونکہ مصطفیٰ کی جگہ، مصطفیٰ کا جو مقام ہے وہ مقام ہی بہت بلند ہے، وہاں لفظ وہ کہنا ہے جو 100% درست ہو، جو 16 آنے صحیح ہو۔ لا تقولوا راعنا، اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، آئندہ تم نے صحیح لفظ نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے یا رسول اللہ، یا اللہ کیا کہنا ہے؟ قولو، فرمایا کہنا ہے انظرنا، ہم پر نظر کرم کیجیے۔ اللہ، یہ قرآن ہے، انظرنا، ذرا ہم پر نظر کرم کیجیے۔ آج جو ہم کہتے ہیں نظر کرم یا رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، وہ یہ قرآن پاک کی آیت سے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ کہہ رہا ہے، کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے۔ کنی سوہنے اکھ سونے دی، لکھ نبیاں چو وکھ سونے دی، تو نظر کرم کیجیے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، اور جنہوں نے وہ کفر کیا نا ان کے لیے تو عذاب ہی بڑا سخت ہے، جنہوں نے حضور کو چرواہے کے لفظ سے کہا۔ بھئی اللہ کو یہ بات بھی برداشت نہیں کہ اس طرح یہ ہلکا جملہ کون کیوں میرے مصطفیٰ کے متعلق کوئی بولے۔ اس لیے حضور کا ادب، حضور کی عزت، حضور کی تعظیم، حضور کی رسپیکٹ یہ قرآن سکھاتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو مقام بتا دیتا ہوں، لوگوں نے بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے، شاید حضور کی عزت کرو نہ کرو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی گستاخی اور بے ادبی نہیں، یہ جگہ بڑی نازک ہے، بڑی نازک جگہ ہے، یہاں تو دل بھی سنبھل کے بندہ بیٹھتا ہے، سنبھال کے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے، یا ایھا الناس ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے، لوگوں اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے کنبے والے رشتہ دار، تمہارے احباب، فرمایا تمہارا مال کمائی والا، تمہاری تجارت کا وہ مال جس کا نقصان کا تمہیں خدشہ ہے، اور فرمایا وہ پسندیدہ گھر، یہ تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ سے بھی زیادہ تمہیں پیارا لگتا ہے تو فتربصوا، انتظار کرو اس وقت کا، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ جب اللہ تم پر عذاب نازل کر دے۔ کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا کوئی اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا حضور کا ادب، حضور کی عزت یہ سب سے پہلے ہے، یعنی سب سے پہلے جب میں کہتا ہوں تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے، یعنی نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، تبھی تو ہم نماز روزے کی بھی بات کریں گے، حج زکوٰۃ کی بھی کریں گے، لیکن پہلے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کی راوڑ نے بات کی ہے۔ نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، معاملات سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، پھر جو عبادت کرو گے سونا ہی سونا ہوگا، جو عبادت کرو گے خوشبو ہی خوشبو ہوگی، جو عبادت کرو گے نور ہی نور ہوگا، جو عبادت کرو گے مبارک ہی مبارک ہوگی، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو جہاں سے مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ تک اس کا درود پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے طریقے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
خود بھی حضور کے کان اللہ نے ایسے بنا لیے ہیں کہ اپنے ہی کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود ہی پہنچا دیتا ہے. یعنی حضور خود ہی سماعت میں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.